پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، اور پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی۔ میں ہوں ارباز خان اور آپ سن رہے ہیں اے پولیٹیکو کی آڈیو سٹوری۔ 11 فروری 1969 امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ پاکستان سے موصول ہوتی ہے جس میں ایک شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صدر ایوب خان ملک کی احتجاج سے پریشان ہیں اور وہ اپوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے 8 نکات پیش کیے ہیں۔ اپوزیشن گروپ ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کی نمائندگی نواب زادہ نصر اللہ خان کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی کی طرف سے مسلسل سیاسی دباؤ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان کی گورنمنٹ کی معطلی کا باعث بنتا ہے اور یحییٰ خان اقتدار سنبھالتے ہیں۔ نواب زادہ نصر اللہ خان 13 نومبر 1918 کو خان گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں ہی ان کے والد کا انتقال ہوا، جس کے بعد ان کی پرورش ان کی والدہ اور ان کے ماموں نے کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے ایک مدرسے سے مکمل کی اور میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول مظفر گڑھ سے پاس کیا۔ 1935 میں نواب زادہ نصر اللہ خان نے ایچسن کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا اور علمی اعتبار سے مطالعہ کرنا اپنا شعار بنایا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے طالب علمی کے دوران ہی سیاست میں قدم رکھا اور مرتے دم تک جمہوریت کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کی شخصیت کثیر جہتی تھی اور اگر ان کی سیاسی زندگی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نواب زادہ صاحب کی وفات تک ان کے سیاسی حریف بھی ان کی جمہوریت کے لیے خدمات کو سراہتے رہے۔ 1933 میں انہوں نے ایک چھوٹی سیاسی جماعت مجلس احرار الاسلام سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ یہ جماعت صوبہ پنجاب سے باہر بہت کم اثر و رسوخ رکھتی تھی، لیکن اس جماعت کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما بہترین مقررین تھے اور نواب زادہ نصر اللہ خان کی ادب سے وابستگی اور مہذب سیاسی اخلاقیات اس دعوے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 1947 میں پاکستان کے ظہور تک نواب صاحب اسی جماعت سے وابستہ رہے۔ انہوں نے مجلس احرار الاسلام کے ٹکٹ پر ایک الیکشن بھی لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن مجلس کی سیاسی ثقافت کا واحد زندہ نمونہ صرف نواب زادہ نصر اللہ خان ہی تھے۔ مجلس احرار الاسلام تشکیل پاکستان کے خلاف تھی، لیکن پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد نواب زادہ نصر اللہ خان نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر 1949 میں عوامی مسلم لیگ جوائن کی اور مظفر گڑھ کے 2 حلقوں سے عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا۔ اس طرح وہ پہلی بار پنجاب اسمبلی کے رکن 1949 میں بنے۔ لیکن نواب زادہ صاحب کی مخالف سیاسی جماعتوں سے اتحاد کرنے پر ہمیشہ آمادگی اور جمہوریت کی خاطر آمروں کے خلاف ڈٹ جانا ان کی شخصیت کی پہچان بن گئی اور ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک ڈکٹیٹرز کی مخالفت نے انہیں بابائے جمہوریت جیسے خطاب کا صحیح حقدار ٹھہرایا۔ مثال کے طور پر 1969 میں ایوب خان کے خلاف ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کی تشکیل نے نواب زادہ نصر اللہ خان کی پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے خدمات کے واضح نقوش چھوڑے۔ اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اس کمیٹی کی جد و جہد بالآخر 25 مارچ 1969 کو ایوب خان کے نافذ کردہ مارشل لاء کے خاتمے کا باعث بنی۔ 1969 میں ہی انہوں نے اپنی جماعت پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کے وہ تاحیات صدر رہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابات میں بھرپور حمایت کی۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے ساری زندگی جمہوریت کی خاطر صعوبتیں برداشت کیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے آدھی زندگی پابند سلاسل ہو کر گزاری۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آمروں کے ساتھ ساتھ جمہوری رہنماؤں نے بھی نواب زادہ صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے رکھا، لیکن نواب زادہ نصر اللہ خان نے کبھی بھی سیاسی اختلافات کو ذاتی اختلافات میں تبدیل نہ ہونے دیا۔ مثال کے طور پر جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو سیاسی وجوہات کی بنا پر انہوں نے ملک میں صحافتی اور سیاسی حلقوں پر پابندیاں عائد کیں، جن کی مد میں نواب زادہ نصر اللہ خان کو بھی قید کر لیا گیا۔
لیکن بعد میں آزاد کر دیا گیا۔ لیکن جب ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کیا اور انہیں قید کر کے ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، تو ضیاء الحق کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سب سے اونچی آواز نوابزادہ نصر اللہ خان کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر قومی رہنماؤں نے بھی ذاتی طور پر نوابزادہ نصر اللہ خان کی جمہوری خدمات کو ہمیشہ سراہا اور ان کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ اگرچہ آپ تقریباً ساری زندگی اپوزیشن میں رہے، لیکن حکومتی اور اپوزیشن حلقوں میں آپ کی سیاسی اہمیت فلک پوش رہی۔ موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی آپ کی سیاسی اہمیت سے بخوبی واقف تھیں، اور جب بھی یہ جماعتیں اپوزیشن یا حکومت میں ہوتیں تو نوابزادہ صاحب کی رہنمائی کی متمنی رہتیں، تو چاہے وہ غلام اسحاق خان کے صدارتی الیکشن ہوں یا پھر مشرف حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کی کاوش ہو۔ نوابزادہ صاحب نے مرتے دم تک جمہوری قوتوں کے عروج اور آمریت کے زوال کی جدوجہد کی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ملک میں چلنے والی کئی اہم تحریک کے موجد ہیں۔ اندازے کے مطابق نوابزادہ صاحب تقریباً 10 سے زیادہ حکومت مخالف تحریک کا حصہ رہے، جن میں پاکستان نیشنل الائنس، MRD، GDA، پاکستان عوامی اتحاد اور ARD جیسی تحریک سر فہرست ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے والا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کہیں نہ کہیں نوابزادہ نصر اللہ خان کی سیاسی بصیرت کی ہی تخلیق تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے ہمیشہ فوج کو پاکستان میں جمہوری اقتدار کے فقدان کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ جمہوریت کے پودے کو بار بار صرف اس لیے اکھاڑ پھینکیں گے کہ کیا اس نے جڑیں پکڑی ہیں یا نہیں، تو یہ آخر کار خشک ہو جائے گا اور کبھی نشو و نما نہیں پائے گا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ایک سیاستدان، صحافی اور شاعر، پاکستانی سیاسی تاریخ میں ان جیسا مقام شاید ہی کوئی حاصل کر سکے۔